میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک میرے اللہ۔ بیٹے کی جو ہی شادی ہوئی تو بہو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ بھی کر لیے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں اسے اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر دم کروانے لے جاتی مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے جہانگیر۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے دن رات ایک کیے اور اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ میرا بیٹا اپنا کاروبار کرنے لگا۔ وہ کوشش کرتا لیکن اس کا کوئی کاروبار زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ مجھے بھی مایوسی ہونے لگی لیکن میرے بیٹے نے ہمت نہیں ہاری اور محنت جاری رکھی۔ ایک دن میں اپنی بہن راشدہ کے گھر سے آ رہی تھی کہ میرا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ میں بھی اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہاں دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو دیکھا کوئی لگ بھگ 20 سال کی لڑکی ہے جو اپنے چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی ہے۔ میں پہلے تو ڈر گئی کہ کہیں اور پاگل تو نہیں ہے۔ میں نے اسے پکارا اور بولی، بیٹی رات کے ٹائم تم اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات پر اس وجود میں حرکت ہوئی۔ لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بے تحاشا رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی اور ساری بات پوچھنے لگی تو اس لڑکی پر مجھے بے حد ترس آ رہا تھا جو رات کے اس وقت اکیلی اتنی سنسان جگہ پر موجود تھی۔ میں نے اس سے گھر والوں کا پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولنے لگی، میرا نام شہزادی ہے، میں گاؤں سے ہوں۔ میری اماں ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بابا نے اس بوڑھے آدمی سے قرض لیا تھا جس کے عوض وہ اب میرا سودا کر رہے تھے۔ میں نے اماں ابا کے پاؤں پکڑے لیکن انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ اپنی آپ بیتی اپنا درد مجھے سناتی سسکیوں میں رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دی کہ بیٹا اللہ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گی اور ان کو سمجھاؤں گی۔ میں نے شہزادی کو وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور اپنی بہن راشدہ کے گھر آ گئی۔ راشدہ نے مجھ سے شہزادی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے من ون ساری کہانی سنائی۔ وہ بھی جوان لڑکی پر ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی لیکن مجھے شہزادی کو دیکھ کر بے تحاشا دکھ ہوا۔ میں نے اگلی صبح اس کے بتائے گئے پتے پر اسے لینے آ پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا۔ شہزادی اسے دیکھتے میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ تو شہزادی نے انکار کیا اور اس نوجوان سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نوجوان نے ہمیں بتایا کہ وہ تو کل ہی گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ مکان ہمارا ہے۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر جہاں شہزادی غمزدہ سے آنسو بہانے لگی وہیں میں بھی قسمت کے ستم ظریفی پر حیران ہوئی۔ اتنی پیاری بچی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں دل میں اس کے والدین کو سوچتی شہزادی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ میں اور شہزادی گھر آئے تو میرا بیٹا بھی اسی وقت دکان سے گھر آیا تھا۔ میرے ساتھ شہزادی کو دیکھ کر ناگواری سے دیکھتا اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں نے شہزادی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور جہانگیر کے کمرے میں چلی آئی۔ جہانگیر بہت غصے میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ میں جانتی تھی کہ جہانگیر کو لڑکیوں سے خصوصی چڑ تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا شخص تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور متانت سے اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ امی جان یہ لڑکی کون ہے جسے آپ ہمارے گھر لے آئی ہیں؟ میں نے اس کی بات سنی اور بولی کہ بیٹا وہ لاوارث ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ میری بات سن کر جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ میں نے اسے رکا تو وہ بولا کہ اماں آپ بہت بھولی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ کیسے لوگ فراڈ کرتے ہیں؟ کیا پتا یہ لڑکی بھی فراڈ ہو؟ بتائیں پھر ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ میں نے اسے سمجھایا اور اپنے قسم دی۔ تب جا کر اس نے شہزادی کو گھر میں رکھنے کے لیے حامی بھر لی۔ میں پرسکون تھی کہ کم از کم شہزادی میرے ساتھ رہے گی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور قسمت کا کیا پتہ کب بدل جائے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور شہزادی کو میرے پاس آئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اور میری خوب خدمت کیا کرتی۔
مجھے تو جیسے رب نے ایک بیٹی دے دی تھی۔ شہزادی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی۔ راتوں کو اٹھ کر میرے پاؤں دباتی، نیز اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ میں بہت خوش تھی اسے دیکھ کر۔ شہزادی کے لیے میں جتنا خوش تھی، جہانگیر کے لیے اتنا پریشان تھی۔ اب شہزادی سے پہلے جیسی پرخاش تو نہ تھی، لیکن شہزادی پھر بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ جہانگیر کا ڈر بھلاتے، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کے یہاں آنے کے بعد میں نے ایک ایک چیز پر تجزیہ کیا تھا۔ شہزادی اب جہانگیر کو بری نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھی تھی۔ میں نے اسے راستے پر لانے کا سوچا۔ میں نے اپنے محلے کی رشتے والی سے شہزادی کے رشتے کی بات چلانے کا کہا تو اس نے میرے کہے مطابق میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ رشتے والوں کو شہزادی پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ رسم کرنے کا کہا اور اگلے ہفتے آنے کا بول کر چلے گئے۔ پر جہانگیر کو جب یہ پتہ چلا تو اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا اور بولا کہ اماں، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات پر اسے گھورنے لگی اور بولی کہ تو اس بچی کے ساتھ خار کھاتا ہے اور اب کیسے شادی کی باتیں کر رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس بیٹھا اور قطعاً انداز میں بولا کہ شہزادی کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، میرے علاوہ اور کسی سے نہیں۔ جہانگیر اپنی بات بوتا میرے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے میں اس کی باتوں پر مسکرانے لگی۔ جہانگیر تو مان گیا تھا، لیکن ان سب سے بڑا مسئلہ شہزادی کی رضامندی کا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شروع ہی سے جہانگیر سے خوف زدہ تھی۔ گویا اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا بہت بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے اگلی صبح نماز کے بعد شہزادی کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور متانت سے اسے سمجھانے لگی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم میرے بیٹے کی شریک حیات بنو گی؟ میری بات پر شہزادی نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شاید شہزادی اب بھی خوف زدہ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جہانگیر برا نہیں، بس اپنی پھپھو کی وجہ سے اسے لڑکیوں سے نفرت ہے۔ اس کی پھپھو نے بہت بڑا کام کیا تھا جس بنا پر خاندان سے بے دخل کر دی گئی تھی۔ جہانگیر بھی انہی کا خون ہے۔ وہ بس عورت کے کردار کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے دور رہتا ہے۔ میری باتوں سے اس کے دل پر لگی گرد تو چھٹ گئی تھی۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بات سن کر وہ میرے گلے لگ گئی اور بولی، میں آپ کو کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اماں، آپ تو میری محسن ہیں۔ آپ نے تو اس وقت میرا احساس کیا تھا، میرا ساتھ دیا جب میرے اپنے ماں باپ مجھے چھوڑ چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ رب نے مجھے ایسی نیک سیرت بہو عطا کی ہے۔ میں نے شادی زیادہ دھوم دھام سے تو نہیں کی، لیکن بہت خوشی سے کی۔ محلے کے تمام گھروں میں دعوت دی اور ان کو بھی اپنے گھر کی پہلی خوشی میں شامل کیا۔ شادی کے بعد ہی جہانگیر نے شہزادی کا بہت خیال رکھا اور وہ اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتا، لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، وہ تھی شہزادی کی صحت۔ شہزادی کی کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا کام بھی کرتی تو ہام پجاتی۔ میں نے ہر نسخہ آزما لیا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ شہزادی کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میری بہو بہت خوبصورت تھی، اس کی غلافی آنکھیں کسی کو بھی گرویدہ کر لیتی۔ جہانگیر میری شہزادی سے عمر میں تھوڑا زیادہ تھا، لیکن وہ میری شہزادی کا پورا خیال رکھا کرتا۔ مجھے یاد ہے شادی کا وہ دن جب میری بہو دلہن بن کر میرے گھر میں آئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میری بہو بہت سلیقہ شعار تھی۔ شادی کے بعد اس نے مجھے کوئی پریشانی نہ دی، بلکہ بالکل خاموش رہنے لگی۔ جو کام میں اسے کرنے کا کہتی وہ خاموشی سے کر دیتی اور چلی جاتی۔ مجھے اس کی فکر رہنے لگی۔ میں نے کافی حکیموں سے بھی اس کی دوائیاں لیں، پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بہو کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرا بیٹا دکان سے گھر آیا تو میں نے اسے بہو کی طبیعت کا بتایا، جو صبح سے ہی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرا بیٹا بہو کے کمرے میں گیا اور اسے اٹھا کر بٹھایا۔ وہ بہت نقاہت زدہ حالت میں تھی۔ میرے بیٹے نے اسے دراز سے ایک شیشی نکال کر اسے شہد چٹانے لگا۔ یہ اس کی شادی کا دوسرا دن سے ہی معمول تھا۔ مجھے اس پر شک سا رہنے لگا۔ وہ روز میری بہو کو شہد چٹاتا اور اسے چھت پر لے جاتا۔ میں بہت حیران تھی اور اسے پوچھ گچھ کرتی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے بھی سوچا کہ وہ شوہر ہے، اس کا کچھ غلط تو نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک دن میں اور میری بہو صحن میں بیٹھے تھے۔ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں میرا بیٹا موجود نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے فون کر کے بلایا۔ میرا بیٹا اسے لیے ہاسپٹل بھاگا۔ میری بہو کو ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ یہ بس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔
میرا بیٹا بہو کو گھر لے آیا ہے۔ میں نے بہو کے لیے پھلوں کا جوس بنایا اور کمرے میں چلی آئی۔ میں آئی تو جہانگیر شہزادی کو کوئی تعویذ پہنا رہا تھا۔ میں نے جوس کا گلاس سائڈ پہ رکھا اور اس سے تعویذ کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا جہانگیر یہ شہزادی کو کیا پہنا رہے ہو؟ تو بولا اماں دیکھو نا شہزادی آئے دن بیمار رہتی ہے اور کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں امام صاحب سے اس کے لیے یہ تعویذ بنا کر لایا ہوں۔ نہ جانے مجھے کچھ کھٹک رہا تھا، جیسے جہانگیر کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے مزید بات کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور شہزادی کے سراہانے بیٹھی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں نے تمام خدشات کو جھٹکا۔ اس وقت صرف شہزادی کی صحت اہمیت تھی۔ اگلے دن تک شہزادی کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ میں ظہر کی نماز پڑھ کر باہر آئی تو دیکھا جہانگیر دال والا شاپر لے کر باہر جا رہا تھا۔ میں متفکر سی ہوئی کہ کیوں جہانگیر ایسا کرتا ہے۔ جہانگیر کی شادی کے کچھ دنوں بعد سے ہی یہ روٹین تھی کہ وہ ہر منگل کے دن دال والا شاپر لے کر کہیں جاتا۔ میں بہت دفعہ اس سے پوچھ چکی تھی جہانگیر تم یہ دالیں کہاں لے کر جاتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ اماں بس کسی کو ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتا۔ اس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے۔ آج اتوار کا دن تھا، جہانگیر گھر ہی تھا۔ میں کچن سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جہانگیر شہزادی کو اپنے ساتھ لیے چھت پر جا رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی فوراً اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی اور جو منظر میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ میرے سامنے ہی جہانگیر نے شہزادی کو ایک گھیرے میں لٹایا ہوا تھا، لیکن میری روح یہ دیکھ کر فنا ہوگی کہ شہزادی ہوش میں نہیں تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور جہانگیر اس کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ جہانگیر نے کچھ پڑھ کر شہزادی پر پھونکا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ میری اس منظر کو دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ میری چیخنے کی آواز پر جہانگیر نے میری طرف دیکھا تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ میں اس کے سامنے آئی اور زور سے چماٹ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ بہت پاگل سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ بھی بنا کچھ بولے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ نامراد بے غیرت انسان، یہ سب کیا کر رہے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک مظلوم کے ساتھ اتنا گھنونا کھیل کھیلنے کی؟ ابھی کہ ابھی شہزادی کو ٹھیک کرو ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میری اولاد ہو۔ اس نے فوری طور پر کچھ پڑھا اور شہزادی کا وجود اس گھیرے میں تھا۔ اب بتاؤ گے یہ ایسے ہی بت بن کر کھڑے رہو گے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگا اور ساری بات بتانے لگا۔ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے اس میں عجب کشش محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی اس کے قریب جانے سے، لیکن ناکام رہا۔ ہمارے نکاح کے بعد مجھے جیسے موقع مل گیا اپنی چاہت پوری کرنے کا۔ آخر کب تک ایسے زندگی گزارتا؟ میں تھک گیا تھا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو علمیات کی تھی۔ اسی میں پڑھا تھا کہ کس طرح 40 دن کا چلہ کرنے سے اور قبرستان میں کپڑوں کو ڈالے ڈالنے سے کسی بھی انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح میں آ جائے تو شوہر اس کی طاقت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ یہی عمل میں نے کیا اور شہزادی کمزور ہوتی گئی۔ میں اسے روز عمل کیا ہوا شہد کھلاتا اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اس کی طاقت مجھ میں منتقل ہونے لگی تھی۔ میں بس کسی بھی طریقے سے طاقتور بننا چاہتا تھا۔ جہانگیر کی ساری باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ یہ میری اولاد ہے؟ میں نے دوبارہ اسے تھپڑوں سے سرخ کیا اور بولی ضرور کوئی گناہ کیا تھا جو تجھ جیسی اولاد ملی۔ میں اسے بول کر شہزادی کے پاس آئی جو اب بے ہوش تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش دلایا۔ شہزادی کو جب میں نے سب بتایا وہ روتے ہوئے میرے سینے میں چھپ گئی۔ میں نے بھی اس کے دکھ میں ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ رونے لگی۔ آخر ہم دونوں کو ہی دھوکہ ملا تھا۔ میں نے شہزادی کو لیا اور اپنے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ جہانگیر ہمارے پیچھے آیا لیکن میں نے دھمکی دی اور اسے واپس بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جہانگیر کے ساتھ شہزادی کو رکھ کر کسی اور گناہ کے مرتکب ہوں۔ کبھی کبھی ہم کسی کی بھلائی کے چکر میں اس شخص کو ایک ایسی کھائی میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے واپسی پر زندگی کی ضمانت بھی باقی نہیں رہتی۔ اپنے غیروں کا فرق مٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے تو صرف مطلب۔ انسان طاقت کے نشے میں دھت رشتوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔